غنچہ دہن بیکس دلہا ایسی میں بدن بیکس دلہا مجرے کے لیے ہائی ہے اٹھو مجرے کے لیے ہائی ہے اٹھو ناشاد دلہن بیکس یہ دنیا سے نئی یہ شادی ہے دونوں ہی طرف بربادی ہے شبیر کی بیٹی شبیر کی بیٹی ہے خوف مجھے ناراض نہ ہو مرضی ہے تمہاری کیا بولو میں میں اب کنگنا ہوں میں ہاتھ میں اب کنگنا رکھوں یا رکھ رسن بیکس یہ بے خبری مجھ سے قاسم چھلتے ہیں میرے پہنچے قاسم کھلوا دو کیولے جی جاتی ہے کھلوا دو کیولے جی جاتی ہے کنگنے میرا سن بیکس دلہا اے غنچہ دہن روتے تھے داڑے مار کے ناموں سے شاہدی آیا دلہن سے ملنے کو شبر کا نازنی روتی تھی سر کو زانو پر رکھے وہ میں جبھی صدمے سے ہل گیا جگر قاسم صدمے سے ہل گیا جگر قاسم دل تھام کا سوئے رکھے کبرا نگاہ کی یہ درد اٹھا کے بیٹھ کے یہ درد اٹھا کے بیٹھ کے مسند پہ رکھ کری دلہن کے ماتھے ہاتھ اپنا یوں کہا سر کو اٹھاؤ روتیو کیوں تم پہ میں فدا صاحب تمہارے باپ نے تو ہم کو دی رضا دو تم بھی اذن جنگ کے نرغے دو تم بھی اذن جنگ کے نرغے میں ہے آتے ہیں تیرے
رہے خوش خصال پر واللہ جائے رہے واللہ جائے ابن حسن باتوں میں کھولا بہت مگر خفلے دہان حیاتی نہ بولی وہ نوحگر دولہا نے جب کہ رکھ دیا جھک کر خدام پسر پہلو میں دل تڑپ گیا پڑھنے پہلو میں دل تڑپ گیا پڑھنے گھونگھٹ میں آفتاب سا منہ زرد ہو گیا کعبی شرم سے کہ بدن کعبی شرم سے کہ آخر بہا کے اشک یہ بولی وراش کے ماں لٹتے ہیں بچپنے میں کہیں کیا زباں سے آ چھوڑا جب آپ نے تو ہمارا کہاں نبھا قسمت میں تھا کہ قید ستم میں قسمت میں تھا کہ قید ستم میں برے بستی لٹا کے خبر کو آباد کیجئے جو آپ کی خوشی میں جو آپ کی خوشی صاحب تمہیں خفا نہیں لانڈی سے اس خدار بیزار موت بھی ہے کہ اب تک نہ لی خبر کیا بس ہمارا خیر سدھارو کرو سفر نکلیں گے ہم بھی گھر سے کوئی نہ نکلیں گے ہم بھی گھر سے کوئی شالے ہمارے سب سے جدا ہیں زمانے میں تم ہوں گے خلقاں میں ہم تم ہوں گے خلقاں میں ہم قید خانے میں بابا قریب مر گئے چچاز میں سفر بھائی گلا کٹانے پا باندھے ہوئے کمر جلدی تمہیں کے پہلے ہم ہی ہوئے قوم تر ڈھونڈو بتا کس کا ساتھ ڈھونڈو بتا کس کا ساتھ ڈھونڈو بتا کس کا ساتھ جواب با کیوں سر جھکاتے ہو ایک رات کی دلہن کو کسے سو بھیجا صاحب ہمیں کلام کی طاقت نہیں ہے آپ یہ تو کہو کہ تم سے ملاقات ہوگی کب دلہا نے بھر کے آنکھوں میں آنسو کہا یہ تب کوثر بروز حشر ملوں گا میں کوثر بروز حشر ملوں گا میں دادی کے ساتھ
جب سوئے پھر دو جاؤ گی جی جاؤ حسین ہوں گے بھائی جی جاؤ حسین ہوں گے بھائی ہم کبا تب کا کہ عشق آنکھوں سے بولا وہ نوجوان لو اماں جان خالق اکبر نگاہ با جبرن سے آئے لاشے مجروح کو چکا اس تہلکے میں رکھے گا اپنی بہو اس تہلکے میں رکھے گا اپنی بہو روئے تو آنسو پہنچ گئے سمجھائیوں نے اماں ہماری لاش اماں ہماری لاش نہ دکھلائیو ہائے ہائے صلوات زینب کی یہ فریاد تھی عباس نہ لوٹے زینب کی یہ فریاد تھی عباس نہ لوٹے دن ڈھل گیا رات آ گئی عباس نہ لوٹے زینب کی یہ فریاد تھی عباس نہ لوٹے زینب نے مدد کے لیے جس وقت پکارا خود آ گئے مولا علی عباس نہ لوٹے زینب کی یہ فریاد تھی عباس نہ لوٹے دروازے پر بیٹھی رہی معصوم سکینہ دروازے پر بیٹھی رہی معصوم سکینہ پڑھتی رہی ناد علی عباس نہ لوٹے پڑھتی رہی ناد علی عباس نہ لوٹے زینب کی فریاد تھی عباس نہ لوٹے تم تو میری آواز پر آ جاتے تھے بھائی تم تو میری آواز پر آ جاتے تھے بھائی یہ کس کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے
یہ کس کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے اب تو یخیاں گیا چھن جائے گی چادر اب دل کو یخیاں گیا چھن جائے گی چادر ایک آس تھی جاتی رہی عباس نہ لوٹے زینب کی یہ فریاد تھی عباس نہ لوٹے آجا رے آجا میری چادر کے محافظ زینب یہی کہتی رہی عباس نہ لوٹے زینب یہی کہتی رہی عباس نہ لوٹے دن خوب تھا جس وقت وہ خیمے سے گئے تھے دن خوب تھا جس وقت وہ خیمے سے گئے تھے دریا کی نظر کھا گئی عباس نہ لوٹے زینب کی یہ فریاد تھی عباس نہ لوٹے جب ابن ابو تراب بروئے زمیں گرا بے دست ہو کے خاکوں میں جبیں گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شیخ کہیں گرا چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا چلائے فاطمہ کہ میرا ناز نہیں گرا کٹتا ہے کوئی دم سر اس نوجوان کا مٹتا ہے اپنا جان علی کے نشان کا مٹتا ہے اپنا جان علی کے نشان کا سنتے اس صدا کے شہنشاہ بربر دوڑے گرے اٹھے نہ سنبھالا گیا جگر کہاں پہ جو پاؤں تھا لیا بازوے پسرے چلاتے دیکھو علی اکبر چلاتے دیکھو علی اکبر مجمع ہٹا وہ فوجے ستم کا ترائی سے بیٹا ملا دو جلد مجھے بیٹا ملا دو جلد مجھے اکبر اجڑ گیا میرا گھر اکبر اجڑ گیا میرا گھر سیدھی نہ ہو گیا بیگمر سیدھی نہ ہو گیا بیگمر داغے پیدروا مصیبتہ کاٹا گیا چھری سے جگر کاٹا گیا چھری سے جگر پرسا تو دو نجف کی طرح منہ کو موڑ دو سر پیٹتا چلوں گا میرے ہاتھ چھوڑ دو اکبر قریب لاش جو لائے حسین کو ابا جا بلم نظر آئے ابا جا بلم نظر آئے تڑپا وہ شیر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے دو کوئے غم کے دل پر جو ایک بار گرے پڑے پہلوں میں لاش کی جبرار پہلوں میں لاش کی جبرار یہ کہہ کے ڈال دی تنے پر نور پر ابا فرمایا اب تو شاد ہوئے تم پر میں فدا یہ قلت اخیر ہے
اے میرے دل ربا اس کو بھی لوٹ لیں گے مہربانی جفا اس کو بھی لوٹ لیں گے مگر جفا چھن جائے گی ردائے بھی اس ازدحام میں سر ننگے بے نکلے گی بلایا میں سر ننگے بے میں نکلے گی بلوایا یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سر کانپے لو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مزاج سے خون کے خطرے ادھر ادھر کے سیاہ سے حسین بگیا کے سیاہ سے حسین بگیا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا بھائی کا دم نکل گیا بھائی رحم اللہ من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم
وَإِنْ عَصَيْتُمْ فَلَهَا الصَّلَوَاتُ۔ سورہ بنی اسرائیل کی 7ویں آیت، جسے سورہ اسراء کا نام بھی دیا جاتا ہے، اس سورہ کی 7ویں آیت میں پروردگار دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نیکی کرو تو اپنے خود کے لیے، اور اگر برائی تم نے کی تو خود تم اپنے لیے۔ قرآن مجید در حقیقت میں ایک اصول کی کتاب ہے، جس میں اصول بیان کیے گئے ہیں، اور زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول پروردگار نے اس آیت میں بیان کیا کہ ہر خوبی جو انسان کرتا ہے در حقیقت میں خود اپنے نفس کے لیے ہی کر رہا ہے، اور جو بھی برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے نفس کے لیے ہی کر رہا ہے۔ یعنی اس کی عبادتیں نہ خدا کی ربوبیت میں اضافہ کریں، اور اگر اس کی معصیت نافرمانی بھی خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو نقصان خود انسانی کا ہے، اگر فائدہ ہے تو بھی خود انسانی کا ہے۔ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسہ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ اگر اولاد پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اولاد جو نافرمان نکلتی ہے اور ماں باپ جسے آہ کر دیتے ہیں، وہ ہمیشہ فرش عزا اور مجالس عزا سے بھی محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جس کے ماں باپ راضی نہ ہوں، جو آق کے والدین ہوں، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ فرش عزا سے بھی محروم رہتے ہیں، محرومیت آتی ہے۔ تو اگر اولاد کامیاب ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب، مگر یہ بتائیے کہ اگر اولاد ماں باپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پڑھے، فیل ہو جائے، تو ماں باپ ٹھیک ہے، ماں باپ کو تکلیف تو پہنچتی ہے، مگر ماں باپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، خود اولاد کا نقصان ہے۔ اگر اس نے اپنی تعلیم کا نقصان کیا تو خود اپنے آپ کے لیے کیا۔ اگر وہ تعلیم حاصل کیا اور اچھے نمرات کے ساتھ کامیابی حاصل کی تو خود اپنے خود کے لیے، اگرچہ ماں باپ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار کی بھی رضایت جو کہا جاتا ہے، پروردگار راضی ہو جاتا ہے، پروردگار خوش ہو جاتا ہے، اسی کی اس لیے کہ وہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کامیاب ہوں، کامیاب ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو عبادت کرو، ذکر اہل بیت برپا کرو، محبت اہل بیت اپناؤ۔ اگر محبت اہل بیت اپناتے ہیں اللہ راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا ہے نا، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، یہ روایت ہے۔ پروردگار اس سے محبت کرتا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے، پروردگار اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی پروردگار کی محبتیں وہ ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کریں، عشق کریں، اہل بیت کا چاہنے والا بن جائیں، اہل بیت کا ذاکر بن جائیں، وہ راضی ہو جاتا ہے، خدا راضی۔ اب جب خدا راضی ہو گیا تو پھر انسان کو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جنت دینے والا وہی مالک ہے، وہی پروردگار ہے، وہ مالک کائنات ذاکر۔ کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، اس عبادت کو اپناؤ کہ جس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے روز جمعرات بھی ہے، دعاؤں کا دن ہے۔ دعاؤں میں سے ایک اہل بیت نے جو ہمیں تعلیم فرمائی ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، یہ دعا اللہ سے مانگو، اللہم
وفقنی بما تحب و ترضا، پروردگار مجھے وہ توفیق عطا فرما کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اور تو راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ جسے محبت کرے اور راضی بھی ہے اللہ اس سے۔ انسان زندگی میں بہت سارے عمل کرتا ہے کہ جو خود اس کو پسند، انہوں جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے تو یہ دعا مانگو، اللہم وفقنی بما تحب، تو چاہتا ہے اسے، وترضا، اور تو راضی بھی ہے۔ ایسا عمل اگر انسان کی زندگی میں اگر مل جائے، ایسا عمل اگر انسان کرے اس سے خدا راضی اور اللہ محبت بھی کرے، وہ کامیاب انسان، وہ کامیاب۔ کہتے ہیں کہ اسی ہندوستان کے شہر بمبئی کا واقعہ ہے کہ ایک تاجر بہت بڑا تاجر، ماہ محرم جب آتا تو اس تاجر سے لوگ ماہ محرم کی عزاداری کے لیے، ماتمدار عزادار مجالس کے لیے اس سے کچھ اعانت لیتے، مدد لیتے، اور وہ مدد کرتا۔ لوگ اپنی اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں کہ ہمارے یہ خرچے ہیں فلاں، ہمیں اتنا کم پڑ رہا ہے، ہمیں اتنا چاہیے۔ وہ تاجر دے دیا کرتا تھا، دے دیتا۔ ایک مرتبہ اس کے اکاؤنٹنٹ نے ایک فائل لے کر آ کر اس کے سامنے رکھ دی، کہا کہ یہ ایک فائل آئی ہے، درخواست آئی ہے کسی انجمن سے، ماتمداروں سے، کہ انہیں ماہ محرم کے لیے اعانت چاہیے۔ وہ قلم اٹھایا دستخط کرنے کے لیے چیک پر، تو اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ ذرا آپ دیکھ تو لیجئے، اس کی درخواست بہت زیادہ ہے، یہ جو عدد ہے بہت زیادہ ہے۔ اس نے کہا جس کے لیے دے رہے ہیں اس کے لیے کم ہے، جس کی راہ میں، جس نے علی اکبر دے دیا، جس نے قاسم دے دیا، اس کے لیے تم عدد دیکھو گے؟ اس نے دستخط کر دی، دستخط کی، دستخط لے جاؤ، دے دو، دے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت بعد وہ تاجر دنیا سے گزر گیا۔ جانے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا، کیسے حساب ہوا؟ کہا موت سخت ہے، موت کی تلخی سخت ہے، موت کی سختی، مشکلات ہیں۔ جنازہ تمہاری اولاد قبر میں اتار کر چلی جاتی، بھائی کا جنازہ بھائی رکھ کر قبر میں چلا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ قبر میں مرنے کے بعد کوئی نہیں رہتا، اس لیے کہتے ہیں نا انسان دنیا میں اس چیز سے اپنے آپ کو مانوس کر لے جو قبر میں آنے والے ہیں، اور وہ اگر ہے تو وہ اہل بیت ہے، میرا مولا ہے، میرا مولا ہے۔ اپنے آپ کو اس سے مانوس کرو، اس کے ذکر سے مانوس کرو۔ اگر تمہاری عبادت میں، نماز میں نورانیت ہے تو اس کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہاری عبادت میں نورانیت ہے، تقویٰ ہے، اس کے مولا کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ مولا کے ذکر، مولا کی محبت تمہارے دل میں جتنا چراغ روشن ہوگا اتنی تمہاری عبادت تمہیں معراج پر پہنچائے گی۔ وقت کے امام سے رابطہ، وقت کے امام کا ذکر یاد رکھو، تمہیں قیمت عطا کرتا ہے، تمہیں قیمتی بناتا ہے۔ کہا کہ اس سے رابطہ رکھو کہ جو قیمتی ہے، قیمتی ہے، ورنہ دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جانے والے۔ یہ اولاد تمہیں چھوڑ دے گی، یہ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، تمہارا جنازہ اکیلے قبر میں رکھ کر چلی جائے گی، اور تم ہوں گے اور تمہاری تنہائی۔ کہا جیسے ہی خبر میں منکر و نکیر آئے، میرا مولا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تشریف لائے۔ جیسے ہی تشریف لائے منکر و نکیر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، اس لیے کہ یہ مولا ہے، یہ مولا ہے، یہ آپ کی حکومت ہے۔ اس میں کرسی رکھی گئی، مولا تشریف رکھے اور کہا یہ میرا عزادار ہے،
یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کا حساب میرے ساتھ، اس کا نام اعمال لاؤ میرے سامنے۔ نام اعمال میرا پیش کیا گیا مولا کے سامنے، مولا نے دستخط کرنا شروع کیا تو فرشتوں نے کہا مولا ذرا اس کے نام اعمال دیکھ تو لیجئے، دیکھ تو لیجئے، دیکھ تو لیجئے، کیا ہے اس کے نام اعمال؟ گناہ ہے، اس کے نام اعمال میں گناہ ہے۔ یہ کہہ کر ساقی کوثر نے مجھے جام دیا، گناہ گار ہے مگر ذاکر حسین۔ کہا کہ اس نے دنیا میں جب بھی میرے عزاداروں کو مدد کی اس نے کبھی رقم نہیں دیکھی، کتنی رقم ہے، کتنی تعداد ہے، کتنی زندگی میں اس نے کبھی میرے لیے قدم اٹھایا تو کبھی نہیں دیکھا کتنا ہے، بغیر دیکھے دستخط کیا۔ آج بھی میں اس کے نام اعمال بغیر دیکھے دستخط کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یاد رکھو، جو اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے گا نا، اہل بیت کے ساتھ اہل بیت کبھی کسی کی نیکی احسان نہیں رکھتے، اس سے بہتر لوٹاتے ہیں، اس سے بہتر ہمیں لوٹاتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، ان سے رابطہ رکھو، یہ تمہیں کام آنے والے ہیں، یہ ہے جانے گرامی۔ یقیناً ایک بھائی کے لیے بھائی کا غم بڑا سخت ہوتا ہے، بھائی کے لیے بھائی کا غم۔ اس لیے سید الشہداء نے کربلا میں، راوی حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین ہر شہید پر جاتے اور شہادتیں پیش کرتے شہداء، امام حسین کے چہرے کی رونق بڑھتی جاتی کہ جیسے خدا کو راضی کر رہے ہیں، خدا راضی ہو رہا ہے، خدا کی رضایت۔ امام حسین رضن برضائہ و تسلیما لامر، رضایت خدا۔ امام کے چہرے پہ رونق بڑھتی جاتی، گریہ ضرور کرتے امام حسین، اور کہا کہ میں نے عباس کے جنازے پہ ایک عجیب منظر دیکھا، عباس کے جنازے پہ کہا کہ عجیب منظر تھا، حسین علی اکبر کے جنازے پر روئے، قاسم کے جنازے پر روئے، اون محمد کے جنازے پر روئے، مگر عباس کے جنازے پر حسین فقط گریہ ہی نہیں کیا بلکہ چیخ ماری ہے، بلکہ چیخ ماری، کہا عباس، 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 تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ زان گرامی دیکھیں، امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جنت البقیع میں اپنے بھائی حسن کا جنازہ قبر میں اتارتے ہیں اور روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آپ کے مرنے کے بعد اب یہ حسین کیسے زندہ رہے؟ امام حسین رو رہے تھے۔ ذرا امام حسین سے پوچھے مولا بتائیے کیا حسن کے جنازے پہ آپ کی کمر ٹوٹی یا عباس کے جنازے پر؟ ہائے حسین، باب الحوائج کا جنازہ، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، سکینہ کی آس ٹوٹی۔ روایت میں ہے کہ ہر جنازہ حسین خیمے میں لاتے مگر عباس کا جنازہ نہ لائے۔ عباس نے وصیت کی مولا میرا جنازہ نہ لے جائیے۔ اب حسین کیسے اپنی بہن کو بتاتے؟ عباس زندہ نہ رہا۔ روایت میں ہے کہ حسین بول نہ سکے، اتنا گریہ کر رہے تھے۔ حسین فقط عباس کے خیمے کا ستون زمین پر لٹا دیتے ہیں، عباس کا خیمہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ زینب سمجھ گئی عباس مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارہا پروردگار ہم سے ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں جو بیمار علیل ہے اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کو تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر آقا کرار حسین کی روح کے لیے ایصال فرما دیجیے، اور جملہ مرحومین مومن مومنات بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین حسین